حدیث نمبر ہے 1624۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں دانتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ کا غصہ اس قوم پر ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو، اور نیز اس قوم پر ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مارا ہو۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات عموماً رائج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہوئے، یہاں پہ ہمیں 4 دانتوں کا ذکر مل رہا ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، دندان مبارک جو ہیں وہ پورے ٹوٹ گئے ہوں یا نکل کے گر گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے سرے جو تھے وہ جس کو کہتے ہیں ہلکے ہلکے ٹوٹ گئے تھے، یعنی وہ ختم ہوئے، کم ہوئے تھے، تھوڑے سے دانت بالکل ہی ٹوٹ کر نکل نہیں گئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور ہمارے ہاں ایک اور روایت بھی اسی ضمن میں بیان کی جاتی ہے کہ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کرن میں رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، انہیں جب یہ خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے دانت اکھاڑ دیے تھے، اور پہلے اپنے دانت اکھیڑے، پھر سامنے کے اکھیڑے یا دائیں بائیں کے یا داڑے، تو کہنے لگے پتہ نہیں یہ شہید ہوئے کہ یہ شہید ہوئے، یوں کرتے کرتے سارے اپنے منہ کے دانت اکھڑوا دیے، بالکل بھی دانت نہیں رہ گئے تھے ان کے منہ میں۔ تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیلا اتارا، کیلے تب نازل ہوئے۔ تو جبکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک کی مکی صورتیں بھی آپ پڑھ کے دیکھیں تو کیلوں کا ذکر ملتا ہے انہیں، کہ اللہ نے جنت میں کیلے رکھے ہوں گے، اور انسان کو یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اس کو جنت کی جو نعمتیں پھل مل رہے ہوں گے وہ دنیا سے مشابہ ہی ہوں گے۔ تو یہ پوری کہانی جو گھڑی جاتی ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، اور دوسرا یہ بھی کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کی بھی پوری آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کے دندان مبارک نکل کر باہر آ گئے، ایسا نہیں ہوا تھا، ہلکے سے ٹوٹے تھے، اور وہ بھی ایک تکلیف کا سبب ہوتا ہے نا انسان کے لیے۔ تو اسی لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کا غصہ اس قوم پر ہے جس نے اپنے نبی سے ایسا سلوک کیا ہو، اور اللہ کا غصہ اس قوم پر بھی ہے جسے اللہ کے رسول نے اللہ کی راہ میں قتل کیا ہو، مارا ہو۔ ایک اور حدیث ہمیں اسی ضمن میں ملتی ہے کہ سب سے بدترین عذاب اس شخص کو ہوگا جہنم میں جس نے کسی نبی کو شہید کیا، اور سب سے بدترین عذاب اس شخص کو ہوگا جہنم میں جس کو کسی نبی نے قتل کیا۔ تو اس لیے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور یہ بھی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، کائنات کے امام، سارے انسانوں کے سردار، اللہ کے محبوب نبی ہو کر بھی اللہ کے دین کے لیے آپ کا خون مبارک بہہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اس دین کے لیے۔ تو پھر ہمیں بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہیں، جو کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان کی سنت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے ہر قربانی سے، کسی بھی قربانی سے گریز نہ کریں۔ 1625 ہے حدیث نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127، یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، پھر انہیں نہ تو کوئی غم پہنچا، مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا، نہ کوئی تکلیف، بلکہ اللہ نے ان کو ویسے ہی کامیاب فرما دیا۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں جب غزوہ احد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدوہ پہنچنا تھا پہنچ چکا اور مشرک واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوبارہ آ جانے کی وجہ سے فرمایا تھا، یعنی دوبارہ نہ آ جائے، کہ کون ان کے کفار کے پیچھے جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام میں سے 70 صحابہ اکرام تیار ہوئے، اور راوی حدیث جو عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اس میں، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبل رمات یعنی ایک پہاڑ کے اوپر 50 صحابہ کا دستہ نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا کہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو انہیں یہ تھا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، مشرک بھاگ گئے ہیں، مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تک اٹھا رہے ہیں میدان جنگ سے، تو ہمیں بھی جا کے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کچھ مسلمان وہاں سے چل پڑے، اور وہاں پہ تقریباً 10 یا 12 مسلمان باقی رہ گئے جبل رمات پہ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے،
اب یہ بھاگے تو تھے مشرک، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگوں کے بڑے ماہر تھے. اس نے سوچا کہ ہمیں کوئی مسلمانوں کا کمزور پہلو ڈھونڈنا چاہیے جہاں سے پلٹ کر وار کیا جا سکے مسلمانوں پر. تو جب رماد کی طرف اس نے چکر لگایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو وہاں سے دیکھا کہ یہاں پہ صرف 10-12 آدمی ہیں، ان سب کو شہید کر دیا اور وہیں سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، مال غنیمت اٹھاتے ہوئے اکٹھا کرتے ہوئے مسلمانوں پر، اور وہیں سے سارا کافروں کا لشکر جو تھا پلٹ کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گیا. اور پھر وہ گھمسان کی جنگ چھڑی کہ مسلمانوں کے 70 مسلمان شہید ہو گئے اور ہر کوئی زخمی ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بھی. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہیں ابو بکر، کہاں ہیں عمر رضی اللہ عنہما. تو اس طرح سے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش رہنے کا حکم دیا تھا تاکہ انہیں لگے کہ شاید یہ سب شہید ہو گئے، اور انہیں یہی لگا. انہوں نے پھر یہ کہا کہ وہ سب شہید ہو گئے، آج کوئی نہیں باقی رہا. انہوں نے اپنے بتوں کے نعرے لگائے تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اسے جواب دو کیونکہ اللہ کی بڑائی کی بات آ گئی ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے پکار کے کہا تھا اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں، ابو بکر عمر بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی سلامت اور موجود ہیں، اور ہمارے لیے اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے. یہ سب ہونے کے بعد کفار جو ہیں وہاں سے چلے گئے. رستے میں جا کے ابو سفیان نے پڑاؤ ڈالا جب ایک جگہ پہ ایک مقام پہ، اسے خیال آیا کہ یہ تو ہم نے بڑا غلط کیا، ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ہم پوری طرح مسلمانوں کو کچل کر ختم کر دیتے. وہ زخمی تو سارے ہو ہی گئے تھے، لڑنے کی طاقت تو ان میں رہ نہیں گئی تھی. ہم ایسا کرتے ہیں پلٹ کر پھر ایک بار جاتے ہیں اور جو رہے سہے مسلمانوں کی طاقت ہے اس کو بھی ختم کر کے آتے ہیں. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی فرما دی کہ مشرک جو ہیں وہ پلٹ کے آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کریں، اس سے پہلے کہ وہ آئیں آپ ان کا پیچھا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ کون ان کا پیچھا کرتا ہے، کون جاتا ہے. تو 70 صحابہ اکرام یعنی فوراً سے تیار ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور کفار کا پیچھا کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے. اس حالت میں کہ زخمی تھے، اس حالت میں کہ خود اپنے زخموں پہ ابھی مرہم نہ لگا سکے تھے. ہم نے غزوہ احد میں تفصیل سے یہ پڑھا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں خود کی کھبی ہوئی 2 کڑیاں جب نکالی گئی تھی، اس سے نکلنے والے خون کے فوارے کو روکنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر بھر کے لا رہے تھے، سیدہ اس زخم کو دھو رہی تھی. یہاں تک کہ اصغر گھاس سے بنی ہوئی ایک چٹائی کو جلا کے اس کی رات کو زخم پہ رکھا گیا جس سے خون رکا، تھما، اس کو باندھا گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی. اور اسی دوران اعلان ہو جاتا ہے کہ دوبارہ نکلے. اور ہم نے وہ صحابہ کا بھی 2 کا واقعہ پڑھا تھا جو دونوں بھائی تھے، گھر میں رہتے تھے. جب وہ واپس پلٹے زخمی حالت میں، ایک بھائی اتنا زخمی تھا کہ اس کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر لے کے آیا، ابھی اس کی پوری طرح مرہم پٹی نہ کر سکا تھا کہ دوبارہ نکلنے کا حکم ہوا. تو وہ کہنے لگا بھائی مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں. تو وہ بھائی جو زخمی تھا وہ کہنے لگا مجھے اس حال میں چھوڑ کے جاؤ گے؟ کہتے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے نا، میں کیسے رک سکتا ہوں، مجھے جانا ہوگا. تو بار بار یہی تکرار چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ ایسی حالت میں دروازے تک جا رہے اسے پھر پلٹ کے بلا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے دیکھ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، ہمیں نکلنا ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں جس طرح کندھوں پہ اٹھا کے لائے تھے ویسے ہی کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاؤ، میں بھی اس جہاد سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا. صحابہ اکرام کے جذبات تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اعلان فرمایا کہ جو نبی کی اس پکار پر نکلے، الذین استجابوا للہ ورسولہ، صحابہ اکرام جب نکلے ہیں تو ابو سفیان کو ایک قافلے نے خبر دی جو کہ مسلمانوں کی اس تیاری کو دیکھ کے گزرا تھا وہاں سے. انہوں نے جا کے کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہم واپس پلٹ کے حملہ کریں گے. قافلے کے لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تو آپ کا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ابو سفیان کو لگا اچھا ابھی بھی اتنی طاقت ہے مسلمانوں میں، تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا جتنا کچھ ہو گیا وہی کافی ہے، ہمیں نکل لینا ہی بہتر ہے. تو اس نے فوراً وہاں سے قافلے کو روانگی کا حکم دیا اور مکہ کی طرف رخ کر لیا. تو جب مسلمان وہاں پہنچے تو قافلہ جا چکا تھا ابو سفیان کی قیادت میں اور وہاں پہ کوئی بھی کافر موجود نہیں تھا. یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کو قبول کر لیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، پھر اللہ نے انہیں ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا.
ٹھیک ہے، یعنی کوئی زخم بھی، کوئی تکلیف بھی نہ آنے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، مسلمانوں کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے اس بڑے دانشمندانہ فیصلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جرت مندانہ اقدام کی وجہ سے کفار پہ ایک رعب طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ خاص طور پہ عنایت فرمایا تھا، معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاصہ تھا کہ دشمن سے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 میل کی مسافت پہ ہوتے تھے، 1 ماہ کی مسافت پہ ہوتے تھے، اور دشمن پہ